پھر اللہ تعالیٰ نے آخر میں فرمایا وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اور تاکہ بڑائی بیان کرو اللہ کی، یعنی تکبیر کہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے تم کو راہ دکھائی، تمہیں ہدایت دی، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر گزار بنو۔ اس سے مراد اللہ تعالیٰ نے جو رمضان میں روزے کا حکم فرمایا، پھر شرعی عذر کی وجہ سے مریض اور مسافر کو روزہ نہ رکھنے کی اجازت دی، اور دیگر ایام میں، دیگر دنوں میں ان روزوں کی قضا واجب ہے، اس کا حکم فرمایا۔ اس نرمی پر اللہ نے تمہیں ہدایت دی، تمہیں راہ دکھائی، اس پر اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو، یعنی تکبیر کہو، اور اللہ کا شکر کرنے والی جماعت میں داخل ہو جاؤ۔ اب اس پوری آیت کا ترجمہ سنیں۔ شہر رمضان، رمضان کا مہینہ وہ ہے الذی انزل فیہ القرآن، جس میں قرآن نازل کیا گیا، ھدی للناس، جو لوگوں کے لیے سراپا ہدایت ہے، وبینات من الہدی والفرقان، اور ایسی روشن نشانیوں کا حامل ہے جو صحیح راستہ دکھاتی اور حق و باطل کے درمیان دو ٹوک فیصلہ کر دیتی ہے۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصم، لہٰذا تم میں سے جو شخص بھی یہ مہینہ پائے وہ اس میں ضرور روزہ رکھے۔ ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، اور اگر کوئی شخص بیمار ہو یا سفر پر ہو تو وہ دوسرے دنوں میں اپنی ہی تعداد پوری کر لے۔ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے ساتھ آسانی کا معاملہ کرنا چاہتا ہے، تمہارے لیے مشکل پیدا کرنا نہیں چاہتا۔ کیوں؟ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، تاکہ تم روزوں کی گنتی پوری کر دو۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اور اللہ نے تمہیں جو راہ دی گئی اس پر اللہ کی تکبیر کرو۔ اس تکبیر سے مراد وہ تکبیر ہے جو رمضان کے فوراً بعد عید کی نماز میں کہی جاتی ہے۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر گزار بنو۔